بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اس کو عزت دو، کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ اپنے مکانوں کو مکڑی کے جالوں سے پاک صاف رکھو، کیونکہ ان کا گھروں میں بحال رہنا فکر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ پانی کو چوس کر پیا کرو، کیونکہ یہ زود ہضم ہے اور بیماری سے بچاتا ہے۔ اپنے چہرے کو ہاتھ یا دوپٹے سے صاف مت کرو، بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ حالت حیض میں اگر ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ خواتین کے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کے کھاؤ، 80 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اگر ماہواری کے دنوں میں ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی رک جاتا ہے۔ جلدی بوڑھا کر دینے والی عادتیں: ہمیشہ دوسرے انسانوں سے حسد کرنا، دوسرے لوگوں سے ضد اور نہ رکھنا، اپنی ماضی کی باتوں پر ہمیشہ سوچتے رہنا، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا، ہر وقت پیسوں کی لالچ میں رہنا، ہمیشہ ٹینشن کی باتوں پر سوچنا، ہر وقت سوتے رہنا، کوئی کام کاج نہ کرنا، بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہوں تو کھوپڑے کا تیل کا استعمال کریں۔ بال روکنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ پیروں پر لوشن یا ویزلین لگانے کے فوری بعد موزے نہیں پہننے چاہیے، اس سے پیروں میں بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سبزیاں کاٹتے وقت اکثر انگلیوں پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں۔ آلو کاٹ کر ان پر رگڑنے یا سفید سرکہ ملنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں انہیں بہت ساری دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مثلاً خواب آور گولیاں، قبض اور بد ہضمی سے نجات حاصل کرنے والی اور درد دور کرنے والی دوائیں۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اس کو چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ تو پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ بنو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا سمجھ جاؤ زندگی کی ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے جانوروں میں گھوڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا۔ گوشت میں زیادہ تر بکرے کا گوشت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سفید کلر زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں کرتا اور تہبند پہنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں جنت کی طرف لے جاتی ہیں: صدقے کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ مسواک کرنے سے
کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے، معدہ تندرست رہتا ہے، ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 3 طرح کے لوگوں کو VIP کا درجہ دیا جاتا ہے: معذور، سائنسدان اور ٹیچر۔ فرانس کی عدالت میں ٹیچر کے سوا کسی کو کرسی نہیں پیش کی جاتی۔ جاپان میں پولیس کو ٹیچر کی گرفتاری سے قبل پہلے حکومت سے خصوصی اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ سوال: نکاح رات کو کرنا بہتر ہے یا دن میں؟ جواب: رات کو زیادہ بہتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نکاح کرو رات کے وقت اور ولیمہ کرو دن کے وقت۔ سوال: صدقہ کیا جائے تو اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ تحفے کے عنوان سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ سوال: شادی میں لڑکی کا مہر زیادہ ہونا بہتر ہے یا کم؟ جواب: جتنا کم ہو مستحب ہے۔ رات کو بیوی کو جگانا کیوں ضروری ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا: سبحان اللہ، کس طرح رحمت کے خزانے نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح فتنے نازل کیے گئے ہیں۔ کون ہے جو ان حجرہ والیوں کو جگائے؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اور ابی سور نے بیان کیا ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا: اللہ اکبر۔